اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں حق و حق دکھا اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے وہ علم مانگتے ہیں جو نفع دے، وہ فہم مانگتے ہیں جو ہمیں تیری طرف لے آئے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج ہم تاریخ کی گہرائیوں میں جھانکیں گے جہاں ہم پر یہ راز کھلتا ہے کہ عالمی طاقتیں کسی بھی دشمن کو فوراً ختم کیوں نہیں کرتی، وہ کیوں اپنے سب سے بڑے مخالف کو بھی ایک خاص وقت تک باقی رکھتی ہیں، اور یہ حقیقت پاکستان کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک سبق ہے، یہ صرف ایک تحقیق نہیں بلکہ یہ ایک دعوت فکر ہے۔ سامعین کرام، 1792 کا ہندوستان ٹیپو سلطان شیر مسحور، اسلام کی غیرت اور آزادی کا علم بردار تھا۔ اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل لارڈ کارنوالس ٹیپو سلطان کو شکست دے چکا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ٹیپو سلطان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ وہ اگر ایسا کرتا تو اس کا فائدہ ہندوستان کی مقامی حکومتوں، مراٹھوں یا نظام حیدرآباد کو ہوتا۔ برطانیہ کا مفاد اس میں نہ تھا، لہذا ٹیپو سلطان کو 1799 تک باقی رکھا گیا اور پھر شہادت کے ساتھ تاریخ میں امر کر دیا گیا۔ یہی کھیل خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اگر برطانیہ اور فرانس چاہتے تو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ بہت پہلے ہی کر دیا جاتا، مگر وہ جانتے تھے کہ اصل دشمن روس ہے۔ روس صدیوں سے گرم پانیوں تک رسائی کا خواب دیکھ رہا تھا، لہذا مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کو اس وقت تک باقی رکھا جب تک روس کا خاتمہ نہ ہو گیا۔ 1917 کا روسی کمیونسٹ انقلاب ہوا اور پھر خلافت عثمانیہ کو مٹا دیا گیا، یعنی خلافت بھی ان کے حساب کتاب کا حصہ تھی، جیسے ایک مورا جو کسی خاص وقت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سامعین کرام، پاکستان ایک نظریے کا نام ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان آج تک کیوں باقی ہے؟ کیا عالمی طاقتیں اسے ختم نہیں کر سکتی؟ جی ہاں، کر سکتی ہیں، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ پاکستان کا وجود بھی ایک توازن ہے، ایک بیلنس ہے۔ یہ خطے میں طاقتوں کے منصوبوں کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسی لیے پاکستان کو ایک خاص وقت تک باقی رکھا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک تقدیر اور بھی لکھی ہے، اسی رساکشی کے باعث پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن گیا، اور یہی چیز دشمن کو سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قومیں اپنی اصلی پہچان سے جڑی رہیں تو کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ ٹیپو سلطان نے عزت کے ساتھ موت قبول کی اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی، مگر اس کا نام آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم صرف عالمی طاقتوں کے مفاد کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ہم اللہ کے دین کے سپاہی بن کر اپنی اصل منزل کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہی اصل سوال ہے۔ اگر ہم نے اپنی منزل کو پہچان لیا تو یقیناً تاریخ ایک دن ہمارے فیصلے پر فخر کرے گی۔ ناظرین کرام، تاریخ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ قومیں بندوقوں سے نہیں، نظریوں سے زندہ رہتی ہیں۔ طاقت، توپ اور تفنگ کے علاوہ ایمان اور مقصد میں ہے۔ ٹیپو سلطان کا پیغام یہی ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ خلافت عثمانیہ کی کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اپنی بنیادوں کو فراموش کرنے والی قومیں دیر پا نہیں رہتی، اور پاکستان کی حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک ریاست نہیں بلکہ امت مسلمہ کے مستقبل کی امید ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم تاریخ کے صرف تماشائی ہیں یا ہم تاریخ کے نئے باب لکھنے والے ہیں؟ یاد رکھو، آزادی زمینوں سے نہیں، دلوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب دل آزاد ہو جائیں تو کوئی طاقت غلام نہیں بنا سکتی۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فکر، یہ پیغام مزید آگے بڑھے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ سبسکرائب کا بٹن صرف ایک کلک نہیں، یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے کہ ہم مل کر سوچیں گے، سیکھیں گے اور اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے۔ آمین۔ قوموں کی زندگی حادثوں سے نہیں بنتی، فیصلوں سے بنتی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم عالمی طاقتوں کے کھیل کا حصہ بنیں گے یا اللہ کے دین کے سپاہی۔ فیصلہ آج ہوگا اور کل کی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔